السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے کہ غصہ کیوں آتا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جانیے اس ویڈیو میں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل اس حوالے سے ایک ایسا حادثہ وقوع پذیر ہوا جو دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ والد صاحب شو روم سے نئی چمکتی کار خرید کر گھر لائے تو بچہ انتہائی مسرت کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا۔ اچانک کسی چیز سے الجھ کر گاڑی سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی سے نئی چمکتی ہوئی گاڑی پر ایک خراش پڑ گئی۔ والد صاحب خراش دیکھ کر طیش میں آ گئے اور بچے کو پیچھے دھکیلا۔ بچہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کچھ اس طرح گرا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ والد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ غصے کا ایک لمحہ اتنا بڑا نقصان کر دے گا۔ غصے کی شدت ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے افراد اپنے غصے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ غصے کی حالت میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ افراد انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ غصہ آ بھی جائے تو ان پر جامد خاموشی چھا جاتی ہے۔ غصہ کی حالت میں ہر شخص کا رد عمل الگ کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں یا بے چین، تو یقیناً ہر شخص کا جواب ہوگا کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امن اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، بے چینی نہیں چاہتا۔ کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ لوگ اسے غصے والا کہیں، نہ ہی کسی کو غصہ کر کے مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ہماری خواہش نہیں ہے، یعنی ہماری بنیاد جبلت ہرگز نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غصے کے پیچھے ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کے پیچھے ہماری کوئی نااہلیت یا بے بسی ہوتی ہے جو غصے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے علاج بتائے جاتے ہیں، جیسا کہ پانی پی لیں، بیٹھ جائیں۔ یہ سب اس کا وقتی حل تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن علاج ہرگز نہیں۔ علاج کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس غصے کے پیچھے دراصل کون سا خوف چھپا ہوا ہے، اور پہلے اس خوف کو ختم کرنا ہوگا۔ غصہ کیا ہے؟ دوستو، جیسا کہ ہم نے جانا کہ غصہ دراصل الگ سے کوئی جذبہ نہیں، بلکہ تمام انسانی جذبات جب اپنے عروج پر پہنچتے ہیں تو غصے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خوف، اداسی، فرسٹریشن، پچھتاوا، شرمندگی، یہاں تک کہ خوشی بھی جب ایک حد کو پار کرے تو غصہ ظاہر ہوگا۔ مثلاً جوان اولاد بہت دیر کے لیے بغیر اطلاع کے گھر سے غائب ہو جائے تو اس کی واپسی پر والدین کا غصہ دراصل ان کے اندر کا خوف ہے کہ کہیں بچہ کسی ناپسندیدہ صورتحال کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں موجود مسائل بھی کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ مایوسی کی کیفیت اپنی انتہا پر پہنچتے ہوئے ہے۔ ہر شخص مسلسل ذہنی اضطراب کا شکار ہے۔ ہر طرح کا خوف ہمارے ذہن کو جکڑے ہوئے ہے۔ کبھی بجلی کی آنکھ مچولی تو کبھی ٹریفک جام ہمارے اعصاب کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی بے روزگاری تو کبھی مہنگائی کا جن ہمارا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اس جیسے تمام مسائل ہمارے ذہنی دباؤ اور خوف میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر کسی چھوٹی سی بات پر انتہائی رد عمل اسی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غصے کا علاج کیسے کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس غصے کا کیا علاج کریں؟ ماہرین کے مطابق بچپن میں ایک بچے کا اس کی ماں سے تعلق اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا وہ بچہ بڑا ہو کر غصیلا مزاج ہوگا یا پھر دھیمے مزاج کا حامل ہوگا۔ ایک ایسا بچہ جس کی ہر بات فوراً مان لی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر ہر شخص سے یہی توقع رکھے گا کہ اس کی ہر بات فوراً مان لی جائے۔
مگر اس کا باس، اس کا پڑوسی، اس کی بیوی یا پھر معاشرہ، اس کی ماں نہیں۔ لہذا اختلاف رائے بھی ہوگا جو اس پر گرا ہوگا۔ اور دوسرا بچہ جس کی ہر بات رد کر دی جاتی ہے، ایسے بچے کا شخصی خاکہ بن ہی نہیں پاتا۔ اس کے اندر کی فرسٹریشن اسے بہت جلد غصے کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا بچوں کی پرورش میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان کی ہر بات نہ مانی جائے۔ بچوں کو منقطع طور پر نہ سننے کی عادت ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہر بار ہی ان کی بات رد کر دی جائے۔ اس معاملے میں دوسرا اہم عنصر حق ملکیت کا احساس حد سے زیادہ ہونا ہے۔ یعنی ایک ایسا بچہ جو ہر چیز پر اپنا حق ملکیت جتاتا ہو، مثلاً یہ میرا قلم ہے، یہ میرا کھلونا ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر اپنی چیزوں کے بارے میں حد سے زیادہ حساس طبیعت کے مالک بن جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے حادثات جنم لیتے ہیں کہ جیسے والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ گاڑی پر صرف ایک خراش ڈالنے کی پاداش میں توڑ دیا۔ بچوں کی تربیت ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت درست سمت میں کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جنم لے سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنا پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔